به من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا
نازاں جس پہ حسن ہے، نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے، نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، جس طیبہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کانٹے بھی پھول ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں میرے اور آپ کے نبی 1,24,000 انبیاء کے سردار سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ جس انسان نے میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ جس انسان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ انسان تو کیا، وہ اللہ کی فہرست میں حیوانوں سے دیا گزرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہونا ایمان کا حصہ، ایمان کی بنیاد، ایمان کی علامت، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے اپنے انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ محبت کا اظہار ہر انسان کرتا ہے اور اس محبت کا اظہار ہونا بھی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی نظر آتا ہے، گلیوں میں، کوچوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلیں سجتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ہر انسان محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
گویا کہ محبت کا تذکرہ کرتا ہے، اور محبت کا تذکرہ کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے، محبت کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو، جس دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل نہیں۔ جس شہر میں محمد رسول اللہ کی محبت کا تذکرہ نہیں، وہ شہر نہیں۔ جس مسجد میں محمد رسول اللہ کی محبت کا تذکرہ نہیں، وہ مسجد نہیں، وہ بازار نہیں، وہ شہر نہیں، وہ علاقہ نہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ بستی نہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی سیرتوں کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اگر ہمیں زندہ رکھے تو قاضی کملی والے محبوب کی ختم نبوت پہ عمل کرنے والا، آپ کی سنت پر عمل کرنے والا رکھے۔ اگر موت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک انسان کے زندگی کا حصہ بچپن کہلاتا ہے، انسان کی زندگی کا ایک حصہ جوانی کہلاتا ہے، انسان کی ایک زندگی کا حصہ بڑھاپا کہلاتا ہے۔ کوئی انسان بشر اس دنیا میں ایسا نہیں کرتا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا بچپن پاک اور صاف ہے، میری جوانی پاک اور صاف ہے، میرا بڑھاپا پاک اور صاف ہے۔ کوئی بشر کوئی زمین پہ ایسا نہیں، کوئی کتب ابدال بڑی محدث مفسر تاجر دکاندار پڑھا لکھا ان پڑھ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا بچپن بھی پاک ہے، میری جوانی بھی پاک ہے، میرا بڑھاپا بھی پاک ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کسی کا بچپن پاک ہے تو اس کی جوانی داغدار ہے، اگر کسی کی جوانی پاک ہے تو اس کا بڑھاپا داغدار ہے۔ کوئی کسی کا بچپن داغدار، کسی کی جوانی داغدار، کسی کا بڑھاپا داغدار، گویا کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا بچپن بھی پاک، میری جوانی بھی پاک، میرا بڑھاپا بھی پاک۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کا بچپن بھی پاک ہے، جس کی جوانی بھی پاک ہے، جس کا بڑھاپا بھی پاک ہے، وہ صرف اور صرف ذات میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی ہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ تک گویا کہ ہر نبی پاک آیا ہے۔ میرے نبی کا حضرت آدم سے لے کر عام تک بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے اور بڑھاپا بھی پاک ہے۔ تو گویا کہ میرا نبی آیا بھی پاک ہے، میرا نبی رہا بھی پاک ہے، میرا نبی اس دنیا سے گیا بھی پاک ہے۔ میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کا بچپن بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا جوانی بھی پاک ہے اور ہمارے نبی کا بڑھاپا بھی پاک ہے۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس کی بچپن کی پاکیزگی کا بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، جوانی کی پاکیزگی کا بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، بڑھاپے کی پاکیزگی کا بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو وہ نبی میری طرف اور آپ کی طرف اللہ نے بھیج کر
میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ میرا نبی پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، سچا بھی ہے۔ ابھی تک میرے نبی کو نبوت نہیں ملی۔ مکہ کی سرزمین پہ میرے نبی آئے تھے، جب میرے اور آپ کے نبی نہیں آئے تھے ظلم انتہا درجے کا تھا، جبر انتہا درجے کی تھی، خباثت انتہا درجے کی تھی، بے حیائی عروج پر تھی۔ اگر لڑائیاں انسان زمانے جاہلیت میں لڑتے تھے، اگر پانی کے ایک پیالے پہ لڑتے تو سال ہا سال تک ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اگر چھوٹی سی بات پہ لڑتے تو ظلم اور جبر کی انتہا کر دیتے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جب مکہ کی سرزمین پہ آئے، مکہ کی سرزمین پہ آ کے میرے اور آپ کے نبی نے آ کے اپنی جوانی پیش کی، اپنا بچپن پیش کیا، اپنا بڑھاپا پیش کیا۔ میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کھڑا ہو اور اپنی بچپن کی اور جوانی کی صفائی دے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر، فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ابھی تبلیغ کا آغاز نہیں کیا۔ جب اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو تبلیغ کے کرنے کا اعلان ہوا کہ میرے محبوب آپ اپنی تبلیغ کا اعلان کریں، تو میرے اور آپ کے نبی نے تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں کے اندر اللہ کے محبوب نے جب گویا کہ تبلیغ کا اعلان کیا، تبلیغ کے اعلان کرنے سے پہلے اللہ کے محبوب نے، میرے اور آپ کے نبی نے اپنا آپ کو پیش کیا۔ اے مکہ کے قریشیوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک لمبا دراز حصہ گزارا ہے، مجھے بتلاؤ نا کہ تم نے مجھے کس طرح پایا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، او مکہ کے قریشیوں، مکہ کے رہنے والوں، مکہ کی سرزمین پہ بسنے والوں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے زندگی کا ایک لمبا دراز حصہ تمہارے اندر گزار دیا ہے نا، مجھے بتلاؤ نا۔ میرا بچپن بھی تمہارے اندر گزرا، میری جوانی بھی تمہارے اندر گزر رہی ہے، اور میرا بڑھاپا بھی تمہارے اندر گزرے گا نا، مجھے بتلاؤ نا۔ زندگی کا اتنا لمبا دراز حصہ میں نے تمہارے اندر گزار دیا۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اتنی زندگی کا حصہ گزارنے کے بعد مجھے بتلاؤ نا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے، میرے اخلاق کو کیسے پایا، میرے معاملات کو کیسے پایا، میرے اٹھنے کو کیسے پایا، میرے بیٹھنے کو کیسے پایا، میرے کھانے کو کیسے پایا، ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ محبوب نے اعلان فرمایا هل وجدتمونی، هل وجدتمونی او کاذبا، او مکہ کے اندر رہنے والوں، او میرے برادری کے لوگوں، او چودھریوں، او سرداروں، او وڈیروں، بتاؤ نا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اتنی زندگی کا لمبا دراز حصہ میں نے تمہارے اندر گزار دیا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو مکہ کے لوگوں کے سامنے، برادری کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ایک زبان نہیں، دو زبانیں نہیں، بلکہ سارے اس کے سارے یک زبان ہو کر بولنے لگے، ما وجدناک الا صادقا، اے میرے محبوب،
ہم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ما جربنا کا الا صادقا، ہم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ ہم نے بار بار اس بات کا تجربہ کیا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا، سب کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ تو سچوں کے سچے ہیں، آپ تو امینوں کے امین ہیں، یہ کافر لوگ بھی آپ کے سچ کو مانتے ہیں، آپ کی امانت کو مانتے ہیں، آپ کی دیانت کو مانتے ہیں، آپ کی صداقت کو مانتے ہیں، آپ کی شرافت کو مانتے ہیں، آپ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب آپ سچے ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، بلکہ جھوٹ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ اعلان فرما دیا، وہاں کے قریبی رشتہ داروں نے، مکہ کے چودھریوں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے اللہ کے محبوب کے سچے ہونے، امانت دار ہونے کی تصدیق کر دی۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مانتے ہو تم مجھے صادق مانتے ہو، پھر آؤ نا میں تمہیں بات بتلاتا ہوں نا، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں، دیکھو نا ایک دن ہم نے مرنا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، پھر آؤ نا اس دن سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کر لو نا، اس دن کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کے اندر کچھ پیدا کر لو نا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، آؤ نا اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں نا، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پس پشت ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے میری اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اللہ کے محبوب بالکل ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو صادق کہیں گے، جو آپ اپنی زبان سے کہیں گے وہ بات سچی ہوگی نا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ نا پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، آؤ نا پھر اللہ کو حاجت روا مان لو نا، اللہ کو مشکل کشا مان لو نا، اپنے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آ جاؤ نا، آؤ آج میں تمہیں پھر کامیابی کی طرف لے جاؤں نا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آؤ نا آؤ نا یہ بات کہہ لو نا اپنی زبانوں سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آؤ نا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، آخرت کے اندر سرخروئی چاہتے ہو، آخرت کے اندر نجات چاہتے ہو نا، آؤ نا صرف اتنی بات اپنی زبانوں پہ جاری کر لو نا، کہہ لو نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے نا۔ آؤ نا تاریخ کے ورق اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، تمہیں قرآن بتلائے گا، تمہیں حدیث بتلائے گی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید کا اعلان فرمایا، اپنے برادری کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، مکہ کے سرداروں کے سامنے، کوئی بڑا لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں کہا، بلکہ صرف اتنی بات کہہ دی کہ آؤ نا تم کہہ دو نا، قولوا لا الہ
الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے نا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا، جڑاوالا کے مسلمانوں، جامعہ مسجد حنفیہ کے نمازیوں، خدا کی قسم جب اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین نے جب یہ اعلان نبوت فرمایا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، وہاں آپ کی برادری کے لوگوں کے اندر آپ کا سگا چچا ابو لہب بدبخت کھڑا تھا۔ اس نے یہ کہا الہذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، اس نے یہ بکواس کی، کہنے لگا تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ، کہنے لگا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ کہنے لگا۔ اور کہنے لگا الہذا جماعتنا یا محمد، کیا اے محمد تو نے ہمیں اس دن کے لیے جمع کیا تھا؟ کیا یہ بات کہنے کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا تیرے ہم ایک خدا کی وجہ سے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم اپنی تیری خاطر اپنے چودرہ ہوٹوں کو نہیں چھوڑ سکتے، سرداریوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ خدا کی قسم اس بدبخت نے اسی وقت کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے نبی کی طرف کنکریاں پھینکی ہیں، گستاخی کی ہے۔ تو اس وقت اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ او ابو لہب بدبخت، تجھے گویا کہ ناز ہوگا مال پہ، تجھے ناز ہوگا حسن و جمال پہ، تجھے ناز ہوگا اپنے خاندان پہ۔ فرمایا تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا حسن و جمال تیرے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا نہیں، جس نے کالی کملی والے محبوب کے کہے ہوئے جملے کو کہہ لیا، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ دوستو اس وقت سے لے کر آج تک یہ اعلان ہو رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جس بندے نے یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ جس نے یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری نہیں کیا، جس نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، نہیں مانا، خدا کی قسم وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوا۔ میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ کی وحدانیت قوم کو سمجھائی ہے، امت کو سمجھائی ہے۔ اللہ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جگاؤنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرونا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر آؤنا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، اپنے بھی ساتھ تھے، بیگانے بھی ساتھ تھے۔ جب میرے اور آپ کے نبی نے توحید کا اعلان کر دیا، تبلیغ کا اعلان کر دیا، جو آپ کو سچا کہتے تھے وہ بھی دور ہو گئے، جو آپ کو امین مانتے تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ تو دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کے لیے، انسان کو گویا کہ گہرائیوں کے اندر
پھنسے ہوئے انسانوں کو گہرائیوں سے نکال کر اونچائی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اس لیے تشریف لائے جو قوم اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے، جو قوم ظلمتوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائے، جو گمراہیوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے۔ اس لیے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق تمہارے پاس میں نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تمہی میں سے ہے، کوئی بیگانہ نہیں ہے، کہ کوئی انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انسان ہی بھیجنا تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی میرے جیسا نہیں ہے، اوصاف میں من حیث الانسان میں اور آپ بشریت میں اللہ کے محبوب ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، لیکن اوصاف میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، کمال میں اعلیٰ، عظمت میں اعلیٰ۔ میرے محبوب جیسی نماز کسی کی نماز نہیں، میرے محبوب جیسا اخلاق کسی کا اخلاق نہیں، میرے محبوب جیسے رہنا سہنا میرے محبوب جیسا کسی کا رہنا سہنا نہیں، میرے محبوب جیسا کھانا پینا کسی کا ہے نہیں، میرے محبوب کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے محبوب کا رہنا بھی اعلیٰ، میرے محبوب کا معاملات بھی اعلیٰ، میرے محبوب کا اس دنیا کے اندر چلنا بھی اعلیٰ، میرے محبوب کا اس دنیا کے اندر رہنا بھی اعلیٰ۔ گویا کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔